پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو سے آپ یہ اعتماد دلا سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ کریڈیبل الیکشن ہوگا، فیئر الیکشن ہوگا، ہر پولیٹیکل پارٹی بشمول تحریک انصاف کو اجازت ہوگی سیاسی سرگرمیوں کی؟ کامران شاہد صاحب، آپ نے جو سوال کیا بنیادی اہمیت تو اس کی تھی، اور آپ نے وہ ساری باتیں کہہ دیں جو کہ لوگ کہنا چاہتے تھے یا جن کا جواب لوگ سننا چاہتے تھے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کیا موقع ملے گا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، انتخابات جو ہیں یک طرفہ تو نہیں ہوں گے، جو آپ نے ساری گفتگو کی تھی اور جس کا جواب بھی دیا، تو جناب وزیر اعظم نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا، جہاں تک انہوں نے یقین دلایا کہ بھئی وہ تو پوری کوشش کریں گے قانون کے مطابق اور معاملات کو چلائیں گے اور آگے بڑھائیں گے، تو لیکن تاریخ کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے ذرا اس کو بھی آگے مد نظر رکھ لیجئے، اور ہمارے جس طرح کے انتخابات ہوتے رہے ہیں، جس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، سیاسی جماعتیں جو کچھ کہتی رہی ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، تو اس پس منظر میں دیکھتے ہوئے ہم انتخابات کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کرانے کی کوشش کریں گے، جو کہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا کام ہے اور ہم صرف معاونت کریں گے۔ تو میرا خیال ہے جو بات انہوں نے کہنی تھی وہ تو کہہ دی ہے، وہ اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی تو رکھی نہیں ہے، دل کھول کر باتیں کی ہیں اور دل کھول کر سنی ہیں، اور میرا خیال کو ہر وہ موضوع جس پہ بات ہو سکتی تھی۔ لیکن شامی صاحب وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ان سے جوابات کے بعد اوور آل سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ چلے پٹ اٹ دس وے کہ کاکڑ صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن کروا پائیں گے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے سر؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی اب وہ آسمان سے اترے ہوتے نہیں ہے نا، جو پاکستان کا ماحول ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں، اس میں وہ کوشش کریں گے۔ دیکھیے فیئر اینڈ فری سے کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملے اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے نا جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی، باقی باتیں تو پھر اس کے بعد ہوں گی نا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اگر میں مظہر صاحب کے پاس پھر آپ کے بات سے ہو گیا ہوگا عامر صاحب، مظہر عباس صاحب اگرچہ آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے لیکن آبویسلی آپ کو اس میٹنگ میں یا کسی کو میٹنگ میں جا کے اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیسا ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹھوکر بہت بڑا جلسہ کیا، نواز شریف صاحب کا جہاز بک ہو چکا ہوا ہے، صحافیوں کے ساتھ وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان کا آنا ہی یہ گارنٹیڈ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے جو اب تک ڈیلے کیا اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی نہیں آئے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جب آؤں تو میں کچھ کروں، تو میں الیکشن کی کمپین کو لیڈ کروں، پھر میں اس لیے آؤں ورنہ میرے آنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو سر نواز شریف صاحب کا آنا، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، یہ الیکشن کی انڈیکیشن ہے، اور دوسرا وہ الیکشن کیسا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں یہ 2024 والا؟ مظہر عباس صاحب۔ شکریہ کامران۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے آپ سارے لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے، اس میں ظاہر ہے اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی۔ الیکشنز جو لوگ کراتے ہیں، الیکشنز جو لوگ مینیج کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی بہت مختلف نہیں ہوگا۔ شاید اس میں چہرے بدل جائیں، جماعت بدل جائے، لیکن الیکشن کا طریقہ کار وہی رہے گا، پولیٹیکل مینجمنٹ وہی رہے گی۔ کل بھی پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی تھی، کل بھی پولیٹیکل مینجمنٹ ہوگی۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، اس میں صرف ایک کروشل کوسچن ہے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے۔ ایک نئی ٹرم جو یوز کی کل اسحاق ڈار صاحب نے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ ٹرانزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں وہ، سر یعنی ٹرانزٹ سوری ویزا کہہ رہا ہوں، ٹرانزٹ بیل۔ تو وہ اس سے کیا مراد ہے؟ راہداری زمانت ہے ویسے، لیکن ٹرانزٹ بیل، یہ ٹرانزٹ ہاں خیر وہ، لیکن بھٹی صاحب اور عامر آ رہے صاحب سے ہیں، پوچھ لیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہاں وہ آ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کیا عمران خان اس الیکشن میں ہوں گے؟ پہلی چیز یہ کہ کیا عمران خان اس الیکشن میں ہوں گے؟ اگر فرض کریں وہ نہیں ہوئے، وہ ڈسکوالیفائی رہے یا وہ کنوکٹ ہو گئے،
تو کیا ان کی جماعت اسی طریقے سے جلسے جلوس کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، یا اس کو کہیں نہ کہیں، کیونکہ ابھی بھی انہوں نے سنا ہے 28 تاریخ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لاہور میں، ان کو اجازت ہوتی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ یا سب کو مساوی مواقع مہیا کرنا، یہ بیسکلی جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ سب کو مدر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی؟ پنجاب کی نگران حکومت آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے یہ نگراں حکومت ہوتی ہی بی ٹیم ہے، اب وہ کس کی بی ٹیم ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ ہوتی بی ٹیم ہی ہے، وہ بیسکلی ظاہر ہے کیئر ٹیکرز کو جس طرح پک کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ اپنا انوار الحق کاکڑ صاحب بھی، سرفراز بگٹی صاحب بھی، یہ ایک سیاسی جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا. ظاہر ہے جب وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، جو ہے وہ کیبنٹ نہیں ہوگی، تو واپس وہ اسی پولیٹیکل پارٹی سے موسٹ پروبیبلی چلے جائیں گے، یا شاید نون لیگ میں چلے جائیں. لیکن میں بالکل ٹھیک ہے سر، وہ کوسچن نہیں کر رہا ہوں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز جو ہے، جو ان کا بنیادی کام ہے، ان کا بنیادی کام ایون الیکشن کرانا بھی نہیں ہے، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کو وہ بڑی کروشل ہوتی ہے، وہ ڈٹرمنٹ. اور الیکشن کمیشن دیکھیے ہمارے یہاں اگر الیکشن کمیشن امپاور ہو نا اور طاقتور الیکشن کمیشن ہو تو آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بدقسمتی سے یہ نہیں ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ، لیکن میرے ذاتی رائے میں الیکشن میں کوئی ایسی مختلف چیز نہیں ہوگی، کوئی الیکشن میں کوئی مختلف نہیں ہوگا. عامر حسن صاحب چلے اس بات کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ یہ سوال کیا کریں، نہیں ہوگی. جی شامی صاحب نے بھی کاکڑ صاحب کا ریفرنس دے دیا، وہ بھی تاریخ میں لے کے بیٹھ گئے تھے، آپ وہاں بیٹھے بھی تھے. اور مظہر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اس طرح اب بھی ہوگی، بس کردار بدل جاتے ہیں کہ کس کے خلاف ہو رہی ہے کس کے حق میں ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی. اس بات کو رہنے دیتے ہیں، یہ تو ہوتی رہے. لیکن سر نواز شریف صاحب 2018 میں اگرچہ جیل میں تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے خلاف سب کچھ ہوا، انجینئرنگ بھی ہوئی، پنجاب میں پھر بھی الیکشن جیتے ہیں. کیا لیکن ان کی پارٹی کیونکہ نہیں ٹوٹی تھی، جس طرح کہ ٹوٹ کے تحریک انصاف گر رہی ہے. اب چھوڑیں اس بات کو کس طرح ٹوٹ رہی ہے، انٹرویو سے ٹوٹ رہی ہے، پریس کانفرنس ٹوٹ رہی ہے، لیکن ٹوٹ تو رہی ہے نا، جو ان کے ساتھ نہیں تھا. تو تحریک انصاف میں عمران خان ان جیل اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ الیکشن ریلی، الیکشن ماحول، الیکشن کمپین کو ایون لیڈ بھی کر سکے. عامر صاحب جنوری میں آپ نے شامی صاحب سے چونکہ سٹارٹ کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک بڑا آدمی بھی بننا چاہیے، انہوں نے ان کو منہ پہ کہا تھا. میں اسی سے کر رہا ہوں نا کہ وہ آخری دن تک اس غم غصے انتقام سے نہیں نکل سکے، وہ جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے آئے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اسی کام پہ لگے. ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہیں پہ وہ پھر پہنچ بھی گئے جہاں دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ بٹھانا ہے میں نے. لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی اور ان کے لیے دیواریں جیل کی گرائی جا رہی ہیں، وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ان کو چلنے کے لیے راستہ دیا جائے. یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، اور آج بھی اگر وہ جیل میں سوچ لیں لیکن وہ سوچ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ نہیں سوچیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں، مطلب کہ بھئی ہاں ہمیں ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ اپنی اپنی ذات ہے ہر ایک بندے کی. الیکشن کمیشن کا بنیادی کام شروع ہوگا شیڈول کی اناؤنسمنٹ سے جو 30 نومبر کو آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نواز شریف کے اوپر آ جائیں، آپ کاکڑ صاحب پہ آ جائیں. کاکڑ صاحب کو نا گپ شپ کا شوق ہے، آپ نے دیکھا آپ ہم دے آدھے لوگ نکل کے چلے گئے تھے کہ اتنی لمبی گفتگو، وہ دانشورانہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیپیسٹی ہے تحریک انصاف کی اس وقت. میں آ رہا ہوں اب اس پہ. اب یہ جو تحریک انصاف کی ہے یا پی ایم ایل این نے جو جلسہ اپنے لیڈر کو جیل میں دیکھ کے لڑا، تو لیڈر نے اپنی پارٹی کو ریاست پہ حملے کرنے کے لیے نہیں اکسایا تھا، وہ خود بات کرتے رہے اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ بناتے رہے. اس لیے اتنے برے حالات ان کے نہیں ہوئے. نہیں وہ الگ بات کہ وہ جیتنے کے باوجود پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب متحرک نہیں ہوئے. اگر وہ متحرک ہو جاتے تو پنجاب میں گورنمنٹ، وہ آزاد ایم پی ایز آخری دن تک ان کو دیکھ رہے تھے. پھر بعد میں علیم خان اور یہ جہانگیر ترین کے جہاز چلے، ورنہ نہ. بالکل سر، بالکل صحیح. اب آج بھی عمران خان صاحب کو اگر راستہ لینا ہے، انہیں اپنی پارٹی کے ان ایلیمنٹس کو، چاہے وہ پریس کانفرنس کے بعد خاموش بیٹھے ہوئے اسد عمر ہے جن پہ ان کو غصہ بڑھا، کچھ لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے، اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے بھی کل نام کسی کا نہیں لیا تھا کہ کچھ پریس کانفرنس سے کر کے بھی جوڈیشل پروسیس کو سہ رہے ہیں لیکن آزاد پھر رہے ہیں، تو ان میں سب سے بڑے اسد عمر ہی ہیں. اگر خان صاحب، فواد چودھری صاحب بھی ہیں. اتنے فواد چودھری صاحب تو دوسری ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں، مطلب وہ ان کی یعنی پارٹی نہیں چھوڑی جس نے. ٹھیک ہے، میں پوائنٹ سمجھ گیا سر آپ کا. جی وہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو پولیٹیکل راستہ نکالنا ہے پہلے اپنے لیے.
اپنی پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کو. اگر تحریک انصاف کے لیے سب چیزیں صرف خان صاحب ہیں تو خان صاحب تو مجھے الیکشن میں نظر نہیں آ رہے. اب جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جرنلسٹ کہہ دیتے ہیں بھئی 30 دن رکھے ہوئے ہیں نا، اور آپ اگر جیل میں ہیں تو اگر 17 کو آپ کے اوپر فرد جرم لگ جائے گی تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگنے ہیں. ان سرکاری افسروں کی گواہیوں کو جو زیادہ تر یہ دیں گے، اعظم خان بھی شامل ہے کہ جی وہ تو 164 والا ایک ہے نا جس کی کروشل، بڑی اسٹرانگ ہے. باقی تو سب بتائیں گے یہ خط آیا، میں نے ڈائری کیا، میں نے بھیج دیا، میں نے فلانے کو پکڑا دیا. انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اسد مجید ہیں، جو بھی آئیں گے وہ اپنے حقائق بیان کریں گے. اور آپ کو لگتا ہے یہی سب سے سیریس کیس ہے عمران اس میں صاحب؟ زیادہ سزا لمبی ہو سکتی ہے، جس پہ سزا معطل ہونے کا چانس پھر کم ہو جائے گا نا. اگر 7 سال سے زیادہ مطلب اوپر ہو جاتی ہے، اور 14 سال بھی ہے، یہ جو بھی ہے انہیں پولیٹیکل راستہ لینا ہے. دھمکانے سے ان کو پتہ سمجھ آ جانی چاہیے نہیں ملے عمران صاحب کو. اگر آج وہ راستے کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے تو الیکشن کمیشن بھی ہیلپ فل ہو جائے گا، آپ اور ہم سب ہیلپ فل ہو جائیں گے.